صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. محترم بزرگوار دوستوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی بے بودگی کو بیان فرمایا. یہودی قوم سب سے بدترین قوم، بدترین کیوں؟ یہودیوں نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بلا وجہ شہید کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزوں کو ان پر مہر لگا دی، ایک ذلت اور ایک غربت. غربت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غریب ہے، وہ ایسا حال اپنائے گا سامنے دیکھنے والا سوچے گا بھائی اسے 1 روپیہ دے دے، ہوگا کروڑ پتی، لیکن اپنے کروڑ پتی کو وہ کبھی دکھا نہیں سکتا. اس کی بہت ساری ان کی بےہودگی کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اس کی 2 صفتوں کو بیان کروایا، ایک رحمان ایک رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہاں بھی الرحمن الرحیم قرآن بھرا ہوا، الرحمن الرحیم، ان 2 صفتوں سے. الرحمن عام ہے، اس کا تعلق دنیا سے. الرحیم خاص ہے، اس کا تعلق آخرت سے. الرحمن رحم والا ہے، ابو لہب پتا ہے، فرعون کو بھی پالتا ہے، نمرود کو بھی پالتا ہے، سب کو پالتا ہے، قارون کو بھی پالتا ہے. الرحیم یہ آخرت میں خاص ایمان والوں سے تعلق. تو آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا. ایک آدمی ایک دعویٰ کرتا ہے تو دلیل بھی چاہیے. لوگ پوچھیں گے کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ اب ہمارے پاس کوئی حکومت آدمی آیا کہا کہ میں فلاں ڈپارٹمنٹ کا ہوں، ہم فوراً پوچھیں گے آئی ڈی بتاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک ہی اللہ ہے عبادت کے لائق اور کوئی نہیں. تو آئی ڈی اللہ نے دے دی، مضمون گزر چکا ہے. آسمانوں کو پیدا کرنا، زمین کو پیدا کرنا، رات اور دن کا بدلنا، پوری دنیا مل کر آج کل غروب آفتاب 6 بجے پوری دنیا مل کر سورج کو 2 منٹ روک لیں. 2 منٹ نہیں ہو سکتا. آج کیا تاریخ ہے؟ 15 اکتوبر. 15 اکتوبر کو دنیا میں جب سے 15 اکتوبر آیا ہے غروب آفتاب 6 بجے. یہ نظام اللہ میں آ. آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے سورج ہوئے، اس سے لے کر آج تک نظام یہ. اور کشتی جو لوگوں کو نفع بخش ہے، اور آسمان سے بارش، اور اس کے ذریعے سے پورے جانوروں کو پھیلایا، ہواؤں کو چلایا،
گہرا بادل آسمان اور بیچ میں، آسمین کے بیچ میں، جو ہوائی جہاز کا سفر کیے ہوں گے وہ دیکھے ہوں گے، جہاز کے نیچے ابر بڑے بڑے پہاڑ کی طرح ابر ہے۔ خیر، اب یہ آیت میں اللہ تعالیٰ کو گیلا ہے، شکایت ہے، شکوہ ہے۔ ہم بھی شکایت کرتے ہیں، کبھی اس کی شکایت، کبھی اس کی شکایت۔ اب اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی شکایت ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت رکھتے ہیں اپنے بندوں سے، ورنہ اللہ میں کوئی ضرورت ہے؟ اپنے بندوں منانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی ضرورت ہے نہیں۔ اب اللہ میں شکایت کرتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بہت سارے ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو اپنا مشکل کشا بنا لیا ہے، حاجت روا بنا لیا ہے، دامن پھیلانے کی جگہ سمجھا ہے، سر پٹکنے کی جگہ سمجھا ہے۔ آدمی کہاں کوسے دربار میں اپنا سر پٹکتا ہے، یہاں آؤ گے اللہ کے دربار میں آ کر یہاں سر جھکا لو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں، مجھے وہاں جا کر سر پٹکنا ہے، مجھے وہاں جا کر سر پٹکنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شکایت کرتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ، اور ان سب جگہوں سے، ان سب چیزوں سے اتنی محبت ہے جیسا کہ اللہ سے محبت ہونی ہے۔ محبت آدمی کیوں کرتا ہے؟ محبت اس لیے کرتا ہے کہ بھئی اس کا احسان ہمارے اوپر۔ ایک دور تھا، یہ مزاج بہت زیادہ تھا، یہ ایک مرتبہ کسی نے کسی پر احسان کر دیا، مرتے تک یاد رکھتا تھا، اب 10 سال اس پر احسان کرو، کیا کرا ہم نے، کچھ بھی کرے، میں بھی کرا اس کے اوپر، ایسا بولتا ہے۔ ارے اور ایک بدبخت یہ ہے کہ بولتا ہے ماں باپ پر کتنا میں کیا، توبہ استغفر اللہ، اس کی بدبختی کی آخری علامت ہے ماں باپ کا احسان بولتا ہے، میں نے ماں باپ پر کتنا احسان کیا، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، یاد رکھو۔ جو ماں باپ کی شکایت باہر کرتا ہے اس سے بڑا بدبخت پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ ماں باپ کے بغیر وہ پیدا ہوا کہاں سے؟ خیر، والذین آمنوا، لیکن ایک جماعت ہے وہ جو ایمان لے آئے، اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ سے بے حد محبت کرتے ہیں، عشق کے درجے کی محبت رکھتے ہیں۔ پہلی مثال حضرت صاحب، کیسی محبت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ، پوری دنیا کی انسانیت مثال پیش نہیں کر سکتی ہے جو محبت صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تھی۔ کتنے قصے سنائے، یہ صحابی ایک معجزہ ہے نبی علیہ السلام کا، نبی علیہ السلام کے بہت سارے معجزے ہیں، ایک صحابی ایک معجزہ، تو گویا 1.25 معجزے صحابہ کی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ 6666 آیتیں، 6666 معجزے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب آدمی اپنے اوپر ظلم کر لیتا ہے، مخلوق کو خالق بنا لیتا ہے، مخلوق کو خدا بنا لیتا ہے، یعنی جس کو آدمی نے پیدا کیا اسے خدا بناتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی پرستش کرتا ہے، کبھی لوہے سے کسی بت کو بنا لیا، کبھی پتھر سے بنا لیا، کبھی مٹی سے بنا لیا، کبھی سونے سے بنا لیا، کیا ہو گیا وہ ہیرے جواہرات سے بنا لیا کسی بت کو، اس نے تو بنایا ہے۔ جب یہ لوگ دیکھیں گے عذاب کو، ان القوت للہ جمیعا، ساری قوت کا گھیرا اللہ مالی، وہ کب ہوگا؟ آنکھ بند ہوگی تب ہوگا۔ خدا کا تو انکار کیا ہے دنیا میں کروڑوں انسان اور انسانوں نے، لیکن بہت بھینکر کسی نے نہیں کیا،
اور موت کے جب آثار اس کے سامنے آتے ہیں تو وہ خود سمجھتا ہے اب میرا وقت ہے، اب مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والے۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کتنی ہو، جیسے کوئی کسی سے عشق کرنے لگتا ہے ویسی عشق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونا ضروری ہے۔ یہ لفظ عشق بہت پیارا لفظ ہے، لیکن آج کے ماحول میں، آج کے معاشرے میں یہ لفظ جا کر بدنام ہو گیا ہے۔ لفظ عشق جب سے بولتے ہیں انتہائی گندا مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اشد حبا للہ کا صحیح ترجمہ کرنا ہو تو عشق ہے اس کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتے ہیں جیسے کہ عشق ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اس دن قیامت کے میدان میں باطل جتنے بھی ہیں ان کے لیے اللہ نے کہا کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے، لیکن دنیا بھر میں باطل ہمیشہ کوئی لیڈر ہوتا ہے، کوئی اس کا چیلا ہوتا ہے، ہمیشہ باطل۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چیلے ہیں وہ کہیں اللہ ان کی وجہ سے میں گمراہ ہوا، آپ ان کو ڈبل عذاب دیں۔ تو وہ کہیں گے اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے، میری وجہ سے یہ گمراہ نہیں ہوا ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، اس وقت یاد کرو جب کہ برات ظاہر کریں گے جن کی پیروی کی گئی لیڈر کو، کس سے؟ من الذین اتبعوا، جنہوں نے پیروی کیا، جو بات مان کر چلے۔ ورأوا العذاب، آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی عذاب۔ آیتیں بہت ہیں، پارے 13 میں ایک آیت ہے، مختصر سناتا ہوں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ ہم سب کو جنت کے زمرے میں شامل کرتا ہے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں سے آگے کی حفاظت کرتا ہے۔ سب ڈھونڈیں گے سردار کو، جہنم کا سردار کون ہے؟ شیطان، وہ نظر آئے گا سارے سے جو زبان میں، دنیا میں تو ہم لوگ سنتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں کہ کوئی کسی پر ایسے لغات پر بول دیتا ہے گالیوں کا، ویسا پورے جہنم میں مل کر اسے تو اس کا ٹھنڈا بولتا ہے، باطل ہمیشہ ٹھنڈا بولتا ہے۔ فقال الشیطان لما قضی اللہ وعدکم، ارے پاگل ہو، بے وقوف ہو، ہم کو بدبخت ہو، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے بالکل پکا اور سچا وعدہ۔ ووعدتکم، میں نے بھی کچھ وعدے کیے۔ کیا وعدے کیے؟ بھائی دیکھ ابھی تو اذان ہوئی ہے، آدھا گھنٹہ باقی ہے، تھوڑی دیر سو جا، 15-20 منٹ سو جا، 10 منٹ پہلے اٹھے گا، وضو بنائے گا تاکہ امام صاحب کے پیچھے اللہ اکبر فجر کی نماز پڑھ لے گا۔ نہیں کہا تو اس سے بڑھ کر میں تیرے سر پر کھڑا ہو کر تلوار کھڑ لے کر کھڑا ہوں، دیکھ اگر اٹھے گا تو سر جسم سے جدا کر دوں، ایسا کہا۔ ووعدتکم فأخلفتکم موعدی، آج میں وعدہ خلافی کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فأخلفتکم موعدی، آج نہ تم میرا کچھ کام آ سکتے ہو، نہ میں تمہارا کچھ کام آ سکتا ہوں۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، ارے پاگل ہو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، دنیا میں تم لوگوں نے جو شرک کیا ہے اس سے تو ہمیں بیزار ہوں، سر مار لیتا ہوں، میں نے تو ایسا شرک کبھی کیا نہیں، ایسا شرک تو میں نے کبھی کیا نہیں، تو پوری زندگی شرک میں مبتلا ہوا ہے۔ حدیث میں ہے شیطان کسی پر مسلط ہو جاتا ہے، اسے بولتا ہے بھائی دیکھ فلاں درگاہ میں جا، وہاں جا کر سر پٹک تو اچھا ہو جائے گا۔ وہ جاتا ہے وہاں جا کے جیسے ہی سر پٹکتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اب وہ اچھا ہو جاتا ہے۔
حدیث میں مشکات شریف میں حدیث ہے، حضرت سے اٹھا کر بولو حضرت ہم نے وہ حدیث لکھا ہو، ورنہ آئندہ ہفتہ ہم حضرت کو نہیں پوچھو حضرت سے، حضرت تمہارے سامنے موجود ہے، قدر کرو۔ تو آدمی سوائے اللہ کے کسی کے سامنے اللہ تعالیٰ پر گلا کر رہے ہیں۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سارا جو رشتہ ناتا سب کچھ ختم ہو گئے۔ کوئی لیڈر تھا، کوئی چیلا تھا، کوئی باپ تھا، کوئی بیٹا تھا، کوئی ماں تھی، کوئی بیٹی تھی، کوئی شوہر تھا، کوئی بیوی۔ پھر وہ یہ نہیں کہے گا میری بیوی آسیہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، یا اللہ تو مجھے آج جنت میں بھیج دے، نہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ یہ نہیں کہے گا یا اللہ میرا بیٹا دنیا بھر کا پسندیدہ مقبول پیغمبر تھا، خلیل اللہ تھا تیرا، اس کا لاج رکھ لے اور مجھے ان کا نوح علیہ السلام کا بیٹا بولے گا یا اللہ سب سے پہلا رسول کا پوری دنیا کے ابا سے نوح، ان کی لاج رکھ لے اور مجھے سب کو نہیں، انہیں بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کا رشتہ ناتا نہ کام نہیں آیا، اس کا رشتہ کسے کام آیا؟ وقال الذین اتبعوا، اب وہاں بولے گا کیا پولیس میں اٹک جاتے کیا بول رہا صاحب ہندی میں صحیح ماڑے پوٹڑوں میں سر لاسٹ چانس پڑوں میں سر، وہاں بولے گا اللہ کے دربار میں کیا؟ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ، یا اللہ آپ مجھے دنیا میں ایک مرتبہ بھیج دیجیے میں شیخ عبد القادر جیلانی بن کے آؤں گا، اب بھیج دیجیے آپ مجھے دنیا میں۔ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، ارے دنیا میں جب تم ہم سے بیزارگی کا مظاہرہ کر رہے تھے، آج ہم تمہارے سے بیزارگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم تم سے بیزار ہیں، زبان بند کرو، زبان کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بد کرداروں کو، غلط کام کرنے والوں کو، دنیا میں جو کچھ غلط کام کیا ہے، ہائے 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 ہائے، کہاں تک بولے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ آج میں مٹی تھا ہوا ہوتا کتنا اچھا تھا۔ آخری درجے میں جہنمی یہ کہہ کر خاموش ہو جائے گا لیکن مٹی آ گئی، مٹی ہوگا یا لیتنی کنت ترابا۔ یا ایھا الناس، اب دیکھو انہیں کیسا اللہ کا باغی ہے، اللہ سے کیسے دشمنی کر رہا ہے، اکڑ کر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ کی نافرمانی جو بھی کرتے ہیں اکڑ کر کرتے ہیں، بڑی جرأت کے ساتھ کرتے ہیں، جا رہے تو کام کرتے نہیں جاتے، پولیس کے نہیں جاتے، کس کے نہیں جاتے، کیا کرتے کیا کرتے، اللہ نے کیا بولتے ہیں اتنا سب ہونے کے بعد یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگوں یا ایمان والوں نہیں کہا، ایمان والوں نہیں کہا، لوگوں کھاؤ جو کچھ کے زمین میں ہم نے تمہارے لیے پاکیزہ روزی پیدا کی، پاکیزہ صاف ستھرا، جو بھی روزی ہم نے تمہارے لیے صاف ستھرا پیدا کیا ہے اسے کھاؤ، خوب کھاؤ، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم، لیکن وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، جیسا شیطان بولتا ہے ویسا نہ کرو۔ جس میں آیا ہے ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ایک فرشتہ لگا ہوا ہے، شیطان اسے برائی کی طرف بہکاتا ہے، فرشتے اسے بھلائی کی طرف بہکاتے ہیں۔ فرشتے جو بھلائی کی طرف ترغیب دیتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کی طرف سے جو بات آتی ہے وہ مہمان ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مہمان ہے۔ مثلا گھر سے نکلے، مغرب کی نماز میں جا رہا ہوں، دل میں خیال آیا آج مغرب کی نماز کے بعد سنت بھی پڑھوں گا، دل میں آیا، یہ فرشتے کی طرف سے۔ سنت پڑھنے کے بعد مسجد میں اعلان ہوگا، پھر بیان ہوگا، اس میں بیٹھوں گا،
اب یہ مہمان ہے، شیطان نہیں. اب جیسے ہی سلام پھیرتا ہے، دعا میں یاد آتا ہے، ارے میرے دوست بھی بولے تھا نا ملنا کر کو. اب دعا سے نہیں کرتا ہوں میں. دعا کب برے ختم کریں گے، یعنی کیا لمبا شروع کرتا لگے گا دعا ہی. جیسے ہی ختم کرتا اس سے پہلے ہاتھ منہ میں پھیرتا بھی نہیں. دیکھو من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. جو میری ایک سنت کو زندہ ہے جبکہ امت میں وہ سنت ختم ہو چکی ہو، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. دعا کی چند سنتیں ہیں. آخری دعا کی سنت یہ ہے، جیسے نماز کی سنتوں کو بیان کر رہا ہوں، دعا کی آخری سنت یہ ہے کہ دعا ختم پر دونوں ہتھیلیوں کو چہرے پر یوں کرے. یوں کرے گا تو یہ ایک سنت ہے. آج اسے معلوم اس نے کیا کرنا ہے. دعا تو ختم ہوگی نا، مندے کیا ضرورت ہے. کوئی کیا کر رہا ہے، خوش ہوگا بہت زیادہ نہیں، ہاتھ چہرے کو یوں پورا پھیرے گا تو یہ ایک سنت ادا ہوگی، تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اب دیکھو مسجد میں 100 آدمی ہیں، ذرا غور سے دیکھو، دعا مت کرو. دعا ختم پر کیسے لوگ بھاگتے ہیں ذرا دیکھو. ایک آدمی بھی ہتھیلیوں کو چہرے پر لاقا جو جا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی دعا فرماتے دونوں ہتھیلیوں کو چہرے پر یوں پھیرتے تھے. یہ ایک سنت ہوگی، آج سے کریں گے. یہ نہیں پوچھوں گا آج تک کیے کیا، یہ نہیں پوچھوں گا، لیکن آج سے کرنا ہے. جب بھی دعا کریں گے، چاہے 1 سیکنڈ کی دعا ہو چاہے 1 گھنٹے کی دعا ہو، دونوں ہتھیلیوں کو مکمل چہرے میں پھیرنے کے بعد اٹھنا ہے. مکمل پھیرنا ہے. کریں گے پکا. ارے یہی چیزیں کام آنے والی ہیں، کوئی چیز کام آنے والی ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. دیکھو وہ بڑا کھلا دشمن ہے تمہارا، معمولی دشمن نہیں ہے. تمہارے ابا کو جنت میں بہکایا ہے، باہر سے رہتے رہتے وہاں جنت کے اندر اس نے کنیکشن قائم کر دیا. کیوں؟ وائرلیس سسٹم آ گیا ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. بلا شبہ شیطان تمہیں کیا حکم دے گا؟ 2 ہی حکم دے گا. یہ اللہ کی نافرمانی کا، یہ بے حیائی کا. یا تو بے حیائی کرو یا تو اللہ کی نافرمانی کرو. اس کے علاوہ وہ جانتا ہی نہیں. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور وہ بولے گا کہ ایسی باتیں لوگوں میں پھیلا دینا جو کہیں شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں نہ ہو. بول دے یہ حدیث میں ہے، یہ قرآن میں ہے، وہ فلاں میں ہے، یہ فلاں میں ہے. آج ہو رہا ہے. ذرا ڈر نہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو کوئی ایک بات کہا اور اسے یہ کہہ دیا کہ یہ نبی نے فرمایا، حال یہ کہ وہ نبی نے نہیں فرمایا، چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اب کتنا ہوتا ہے، جو دیکھا ایک حدیث بیان کرتا ہے، جو دیکھا وہ حدیث. اور واٹس ایپ مصیبت ایسی آئی دجال، روزانہ ہزاروں حدیثیں، پتہ نہیں کیسی کیا بولنے کیا کریں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے بھئی اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. بے قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، اسے فالو کرو. بات صحیح ہے غلط ہے؟ انہیں جواب میں کیا بولتا معلوم؟ 100 سال سے چل لو گئے تمہیں آ جاؤ گے کہ بولتے ہیں کہ بھی کرنا نہیں کرتا. ہمارے بابا کرے، دادا کرے، پردادا کرے، سکڑ دادا سب بھی کرے ہمارے گھر میں. کب سے چلتا ہے معلوم 11ویں ہمارے گھر میں. واہ
100 سال بولتا ہوں میں، اسلام آپ کو 1,500 سال ہوا، اب اسے پتہ بھی نہیں، اسے پتہ بھی نہیں۔ کوئی 13 تیزی کا ذہن بنایا ہے، کوئی 12ویں کا ذہن بنایا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بنا لیا، اور قرآن اور حدیث سننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ میں فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ جو اتارا قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، دونوں چیزیں اللہ نے اتارا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس کی اتباع کرو۔ ایسی بات جب لوگوں میں کہی جاتی ہے قالوا، تو جواب میں بولتے ہیں بل نتبع ما ألفینا لآبائنا، باپ داداؤں کو ہم نے جو کرتے ہوئے دیکھا ہے اسی کو ہم کریں گے، ہمیں کیا بھی بدلنے کا نہیں، تمہیں کیا بولتی ہیں بولو، کیا چیختے کی چیخو، تمہیں چلاؤ۔ اللہ میں پوچھتے کرو، ان سے پوچھو اولو کانا آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا تمہارے باپ دادا کو اگر سمجھ بھی نہ ہو، ہدایت کی کوئی کتاب بھی نہ ہو، تب بھی انہیں کے پیچھے چلیں گے، تب بھی انہیں کے پیچھے چلیں گے؟ پوچھو ذرا ان سے، اللہ کے رسول کو اللہ نے حکم کیا، جو لوگ ایسے جواب دیتے ہیں ان سے پوچھو، انہیں ہے دیکھو انہیں پیچھے، ہم نہ بولتا انہیں، یہ لوگوں سے بھی، ابو حنیفہ کو بھی، امام کو بھی مان لگو، بولے تو نہیں ہمیں ہمارے بڑوں کی مانیں گے، اگر وہ بولتے ہیں اگر انہیں بولتا، انہیں ہم نہ بولتا، پاگل ایک نمبر کا۔ اللہ میں بولتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، بھئی دیکھو باپ داداؤں کی مان کر چلیں گے، بڑوں کی مان کر چلیں گے، اسی میں عافیت ہے، لیکن بڑوں کے پاس عقل بھی ہو، ہدایت کی ایک کتاب بھی ہو، عقل بھی ہو، ہدایت کی بھی ہو۔ ارے پاگل، ابو حنیفہ کے پاس جو عقل تھی اس میں کا 0.001% بھی تیرے پاس نہیں ہے، اور قرآن اور حدیث ان کے سامنے بالکل سامنے ہے۔ کیوں؟ پیدا ہوئے 90 میں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما کر نکال دو 90 میں، تو 70 سال کے بعد پیدا ہو گئے امام اعظم ابو حنیفہ۔ صحابہ کو دیکھا، بڑے بڑے تابعین کو دیکھا، قرآن سامنے سمجھا، حدیث سامنے سمجھا، بھئی یہ حدیث کس سے ضرورت نہیں تھی ان کو، پورے جتنے بھی تھے تابعین تھے۔ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ خیر الناس، بہترین میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد متصل جو جماعت آئے گی وہ خیریت والی ہوگی۔ حضرت خیریت سے ہیں، پوچھتے نہیں خیریت اگر معلوم ہے، سیدھی سادھی بات، انہوں نے پوچھا خیریت کیا، انہیں بولا الحمدللہ۔ خیریت کا معنی کیا؟ تمہیں اچھے ہیں کیا، تمہارے بیوی بچے اچھے ہیں کیا، تمہارے ماں باپ اچھے ہیں کیا، تمہارے بھائی بہن اچھے ہیں کیا، تمہارا گھران اچھا ہے کیا، تم سب خوشحال ہیں کیا؟ اتنا لمبا چوڑا سوال کرتا، کیا بھی معلوم ہے صاحب سے الحمدللہ۔ واہ، خیریت میں اتنا سادہ مطلب ہے۔ تو وہ خیریت کو اللہ میں فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کہ پوری خیریت میرے دور میں ہے، میرے بعد آنے والے دور میں تابعین۔ تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ، یہ 1500 سال کے بعد ہندوستان میں پیدا ہو گئے، ترچی میں، ہم نہ بولتا ہے۔ خیر، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ اللہ اپنے فضل سے ہماری حفاظت کرنا، اللہ اپنے فضل سے ہماری حفاظت کرنا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا۔ ہمارے ذہن میں خالی جو بت پرستی کرتا ہے بتوں کے سامنے یا جانوروں کے سامنے وغیرہ وغیرہ، نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی کسی درجے کا شریک بنایا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی کسی درجے کا، کیا بچے ہوئے نہیں اور 12 سال کیا بھی نہیں بات، تو وہاں وہ درخواست کو جا کو دیکھ کے روٹیاں بانٹ کو آ جا، تجھے بچے مل جاتے، کتا سستا۔ اللہ میاں وہ بھول بھی گیا، بھولا بھی گیا، کیا بھائی اتنا بیمار ہو گیا نا، وہاں وہ درخواست دینا گی تو
وہاں تو جہاں کو دیکھنا کس کی بھی سننے کو، تو جہاں کو دیکھ خالق کیا ہوا، مالک کیا ہوا، اس سے مانگنے کا مزاج کیوں ختم ہو گیا؟ ارے وہ دینے کے لیے بیٹھا ہے، جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے، جو نہیں مانگتا اس سے اللہ میں بیزار ہے۔ مانگتے ہیں تو اللہ میں خوش ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مانگنے پر خوش ہوتا ہو سوائے ذات باری تعالیٰ کی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي، ایسا ہے جیسا کہ چلاتا ہے، چیختا ہے، لا يسمع الا دعاء ونداء، کچھ بھی نہیں سنتا ہے جسے وہ پکار رہا ہے، جسے حاجت روا سمجھا ہے، جسے مشکل کشا سمجھا ہے، جسے بولتا ہے المدد، وہ کچھ بھی نہیں سنتا ہے۔ الا دعاء ونداء صم بکم عمی فهم لا یعقلون، گونگا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے، عقل بھی نہیں ہے، پاگل ہے۔ ارے عقل بھی پاگل نہیں، کیا مخا پاگل، اسے سے کیوں پاگل ہے؟ عقل ہی نہیں ہے، کیسے سنے گا؟ سننا بھی نہیں ہے، دیکھنا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بولنا بھی نہیں ہے۔ اتنا خوش ہو جاتا ہوں، واہ میں حضرت کے جا کو آگا، حاضری دیال کو آگا، چادر دادر کو پھول سے چڑھاوا کو آگا، اب دیکھو سب میرا پورا کام ہو جاتا۔ انا عند ظن عبدی بی، پیارے رسول نے فرمایا اللہ سے بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ اس سے وہی معاملہ کرتا ہے۔ اب اس نے سمجھا مجھے یہاں سے ملے گا تو اللہ نے اسے وہاں سے ملے سکا دکھاتے ہیں، کیوں؟ جب وہ میرے پاس نہیں آتا ہے، وہاں سے سمجھتا مجھے وہاں سے ملے گا تو وہاں سے ملے سکا دکھاتے ہیں۔ یہاں تو یہ وہاں پکڑتے نلڈا، وہاں کون کیا کرے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ روزی جو کچھ کہ ہم نے دیا، پاکیزہ روزی کھاؤ۔ کتنی مرتبہ بولتا ہے واشکروا للہ، دیکھو قرآن میں حدیث میں جہاں بھی واشکرو، تھینک یو، ننری، شکریہ، وہ نہیں، قرآن میں حدیث میں واشکرو جب آیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، کھاؤ اللہ کی، کھا لے گا، اللہ شکریہ تم نے بہت اچھا کھلایا، بریانی کھلایا، مچھی کھلایا، متندن کھلایا، نہیں وہ نہیں۔ واشکرو کے معنی جو کھایا ہے اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر، نہیں کرے گا اللہ میں فوراً نہیں پکڑے گا، فوراً نہیں پکڑے گی، چھوڑ دیں گے، جا اللہ میں کیا ضرورت ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر اللہ ہی کی عبادت کا تمہیں ارادہ ہے تب تو اللہ کی اطاعت کرو، اطاعت ہی عبادت ہے، عبادت ہی اطاعت ہے۔ قرآن بھرا ہوا ہے عبادت اطاعت، عبادت اطاعت، عبادت اطاعت، عبادت میں بھی اطاعت ہو، اپنی مرضی کی نماز نہیں چلے گی۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سنایا ہے وہ کرنا ہے، جو شاید وہ کرنا ہے، ورنہ نہیں۔ نماز بھی وہی، آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز کون پڑھے گا؟ مسلمان نہ پڑھے گا، کافر پڑھے گا۔ اب جیسے ہی سلام پھیرتا ہے، حدیث میں ہے فرشتے اس نماز کو میلے کپڑے کی شکل میں لپیٹ کر نمازی کے منہ میں مارتے ہیں، لے تیری نماز تو ہی لے، تیری نماز کی ابھی کوئی ضرورت نہیں۔ تو معلوم ہوا بعض نمازیوں کی نماز کی یہ حالت ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہے جو نماز پڑھ کر سلام پھیرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دیکھنے میں ہمارے بازو بیٹھا ہوا ہے، امام کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، ادھر سلام پھیرتے ہی یہ نماز سیدھے عرش کے پاس جا کر کرتی ہے۔ یہ نماز اگر مقبول ہو جائے تو یہ نماز سیدھے عرش میں جا کر سجدہ کرتی ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت،
یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، اچھی باتیں عرش کو پہنچتی ہیں، اچھا عمل عرش کو پہنچتی ہے. قرآن میں میں میرے طرف سے نہیں بول رہا، کوئی بات نہیں میرے طرف سے نہیں بول رہا، ہر گر سکتے نہیں ہو میری بات ہی نہیں کوئی بھی، یا تو قرآن کی بات کروں گا یا تو حدیث کی بات کروں گا، اس سے ہٹ کر ایک انچ بھی آگے نہیں جاؤں گا انشاءاللہ. میرا مزاج ہے. بس اگر ہم نے قرآن اور حدیث کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنا لیا، اپنی زندگی کے لیے چادر بنا لیا، دنیا بھی ہماری کامیاب، آخرت بھی ہماری کامیاب. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. دیکھو اب قاعدے کی سنتیں، نماز سنت کے مطابق. سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدمی کی مغفرت اس وقت نہیں ہوگی جبکہ وہ اپنی زندگی کی سنت کے مطابق نہیں گزارے. حدیث ہے. تو ہمارے سنت کے مطابق عمل نماز سے شروع کریں گے. نماز سے جب شروع کریں گے تو ساری چیزیں انشاءاللہ سنت کے مطابق ہو جائیں گی. نماز میں پہلے شوق پیدا ہو کہ وہ سب سے اونچا عمل نماز ہے، اسی لیے کیا گیا. قیام کی سنتیں، قرات کی سنتیں، رکوع کی سنتیں، سجدے کی سنتیں. اب قاعدے کی سنتیں، قاعدے کی 13 سنتیں. آج 5 سناتا ہوں یا 8 سناتا ہوں، باقی اگلے ہفتے کے لیے. پہلی سنت یہ ہے قاعدے کی، بایاں پیر بچھائیں، دایاں پیر کو کھڑا کر کر بائیں پیر پر بیٹھ جائیں اور دائیں پیر کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھیں. یہ جو بیٹھا ہو ایسا دائیں پیر کو کھڑا کرنا ہے، بائیں پیر میں بیٹھ جانا ہے اور انگلیوں کو قبلے کی طرف کرنا ہے. ایک سنت. جسے تکلیف نہیں ہے وہ کرنا ہے، جسے تکلیف ہے وہ یہ خواہش کرے مجھے ایسا ہی کرنے کی خواہش ہے لیکن کیا کروں، میری عمر ہو گئی، میری بیماری آ گئی، اس لیے مجھے نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ میں معاف کرے. لیکن کر سکتا ہے پھر بھی نہیں کر رہا ہے، وہ نماز سلام پھیرتے ہی فرشتے پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر کالک کے کپڑے کی طرح اس وقت میں مار دیں گے، لے جا تیری نماز تیرے گھر میں. دوسری سنت، دونوں ہتھیلیوں کو گود میں رکھیں. گود میں کا مطلب گھٹنا کے ختم پر ہمارے ہتھیلیاں. نمبر 2. نمبر 3 کس کی بھی سنو نا تو. نمبر 3 جو بولتا ہو اشہد اللہ الہ پر شہادت کی انگلی اٹھانا ہے، الا اللہ پر چھوڑ دینا ہے. دنیا میں جتنی کتابیں ہیں اٹھا کر دیکھو، چھوڑ دینا لکھا ہوگا لیکن ہم لوگ رکھتے ہیں. رکھنا کسی کتاب میں نہیں ملے. رکھنا الگ ہے، چھوڑ دینا الگ ہے. اب میری انگلی کو دیکھو. اب اس کے لیے طریقہ ہے کیا؟ یہ دونوں انگلیوں کو مکمل بند کر لینا ہے، پھر بیچ کی انگلی سے اور انگوٹھے سے ہلکا بنانا ہے. اب ایسا پہلے ہو جائے گا. اب اٹھائے گا انگلی، اشہد اللہ الہ الا اللہ. اب چھوڑے گا، رکھے گا نہیں. گود میں جا کر انگلی نہیں لگے گی. اگر یہ انگلی گود میں جا کر لگ جائے تو سمجھو اس کی ایک سنت ختم ہوگی. گود میں نہیں لگنا ہے. گود میں لگنے ذرا سا اوپر، پاؤ انچ کی، آدھا انچ کی اوپر رہے، جسے چھوڑنا بولتے ہیں. اگر رکھ دیں گے تو اس کو رکھنا بولتے ہیں، اسے چھوڑنا نہیں بولیں گے. کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، الا اللہ پر چھوڑ دیں لکھا ہوگا. چھوڑ دے کا معنی یہاں جا کر چھوڑ دیں. اب یہ جا کر گود میں نہ لگے، شہادت کی انگلی الا اللہ پر جا کر نہ بیٹھے، گود میں ذرا سا اوپر رہے. 3 ہو گئے. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیم 4. پھر نمبر 5 دعائے معصورہ پڑھنا ہے. آپ لوگ جو بھی پڑھتے ہی پڑھیں. اگر کوئی یہ پڑھتا ہے تو اچھا ہے، باقی جو پڑھتا ہے صحیح. اللہم انی ظلمت ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ختم. اب امام صاحب ذرا لمبا دعا کر لو، کہیں کرو، میں چپ کے بیٹھنے کے لیے بول. ایک دعا سکھاتا ہوں، اسے پڑھو. آج پوری دنیا میں سب پریشان ہے، بیوی سے اور بچوں سے.
تو یہ دعا کرو، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. شاندار دعا. یا اللہ میری بیوی کو، میرے بچوں کو میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے. ٹھنڈک کب ہوگا؟ جبکہ یہ بیوی بچے اللہ کے فرما بردار ہوں گے تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، ورنہ وبال جان بنے گا قیامت میں. وَهَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. جانتے ہو کیا معنی؟ اب تک سنے بھی رہیے نہیں سوچے بھی رہیے. یہاں دعا یہ ہے، یا اللہ میرے بیوی بچوں کو متقی بنے، تاکہ میں گھر کا بڑا ہوں، میں ان متقیوں کا بڑا بن جاؤں. کون بھی بیوی کو متقی ہو جائے گا دعا آج تک کرے گا؟ بولو دیکھیں گے. اللہ سکھاتے ہیں یہ دعا مانگو. اگر امام کے پیچھے نہیں ہے تو ضرور یہ دعا مانگنے کے بعد ہی سلام پھیرو، اس لیے کہ نماز کے اندر جو دعا ہوتی ہے جلدی قبول ہوتی ہے. لیکن جو میں تو بولتا ہوں وہ پڑھنا ہے، اپنے طرف سے نہیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کوئی بیٹا کوئی بیٹی حد سے بڑھ کر نافرمان ہو گئی ہے، اللہ حفاظت فرمائے. تو اس وقت ایک دوسری دعا سکھاتا ہوں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ پارے 26 میں حضرت سے پوچھ لو، دکھائیں گے، اسے یاد کر یہ دعا مانگو. اگر کسی کا لڑکا یا لڑکی بہت نافرمان ہو گئے، حد سے بڑھ گئے دین کے معاملے میں، تو اس وقت یہ دعا مانگو. نماز ہی میں مانگو، اس کے بعد سلام پھیرو. لیکن امام کے ساتھ، امام سے گئی سے سلام پھیریں گے، ساتھ سلام پھیرنا، وہ بھی ایک سنت ہے، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے دعا ہوگی. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین.